بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس انکار حدیث کے فتنے سے متعلق ہے، کیونکہ آج کل اس فتنے نے جتنا سر اٹھایا ہوا ہے اور جتنا یہ فتنہ پھیلا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، اس کے آگے اگر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنے تو یہ فتنہ پھر ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس بارے میں فتنہ انکار حدیث کے نام سے چند دروس کا اہتمام کیا ہے، اور ان دروس میں ہم فتنہ انکار حدیث کے جتنے بھی اشکالات اور اعتراضات ہیں، بفضلہ تعالی انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ اس بارے میں سب سے پہلا اعتراض جو منکرین حدیث کرتے ہیں وہ یہ سادہ لوگ عوام کو اس بار پر دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین اور نعمت آپ پر تمام اور مکمل کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے منکرین حدیث عرض کرتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب اگر آپ تھوڑا سا غور کر لے تو انشاءاللہ ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہمیں احادیث وغیرہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد قرآن کریم عربوں اور عجموں کو صرف یہ پہنچانا نہ تھا کہ آپ قرآن کریم کو لفظی طور پر لوگوں کو پہنچائیے، کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا کہ قرآن کریم صرف لفظی طور پر لوگوں کو پہنچائیے تو پھر سورہ نحل میں اللہ جل شانہ کبھی یہ نہ فرماتے تھے کہ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم وہ آپ پر نازل کر دیا، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جو لوگ قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں آپ اس کی بیان کر دے، اس اختلاف کو ختم کر دے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں اسی سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن کریم اس وجہ سے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن کریم بیان کر دے۔ تو اگر قرآن کریم کا مقصد لوگوں کے سامنے صرف اس کے الفاظ پہنچانے ہوتے تو کبھی اللہ جل شانہ یہ نہ فرماتے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کبھی یہ نہ فرماتے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ جل شانہ نے پیغمبر کو بھیجا تو پیغمبر کی ایک ذمہ داری ذکر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو تعلیم کس طرح دیں گے؟ تعلیم تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ کو الفاظ کی وضاحت کر دے۔ اور پھر فرمایا اور پھر کئی مقامات پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی۔ اور پھر آگے جا کر سورہ حشر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول آپ کو جس چیز کا حکم دے دے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے آپ کو منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اگر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کے بیان کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ رسول کی اطاعت کرو، کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، کبھی یہ نہ فرماتے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے ایک کامل کتاب بھیجا ہے، کامل نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کامل کتاب ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو اس کی تشریح کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ نور میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر آپ اسی پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، لیکن اس کی تشریح کے لیے ہمیں نحو گرامر کی ضرورت ہے، ہمیں صرف گرامر کی ضرورت ہے، ہمیں لغت کی پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں لغت کی طرف جانا ہے، ہمیں صحابہ کرام کی معمول کی طرف جانا ہے کہ صحابہ کرام نے فلاں آیت پر کس طرح عمل کیا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی طرف جانا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتاً اور سیرتاً کس طرح اس پر عمل کیا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت اور تشریح کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے رسول اللہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اطاعت کی ضرورت ہے۔